پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل سے فرمایا کہ آگے آ، تو وہ آگے آ گئی، اور فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو۔ میں تیرے ہی وجہ سے پکڑوں گا، تیری ہی وجہ سے سانبھلوں گا، تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا، اور سزا بھی تیری ہی وجہ سے دوں گا۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتی، اور ایک عقل وہ ہے جس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم فطری عقل ہے جو تمام عقل مندوں کے درمیان مشترک ہے، جبکہ دوسری قسم تجربے سے حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم تجربے سے حاصل ہونے والی عقل ہے جو محنت، جد و جہد، زندگی میں آنے والے مسائل و مشکلات، خوشیاں، البتہ زندگی کے ہر معاملے پر غور و فکر کرنے سے عقل کی یہ دوسری قسم عطا کی جاتی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جتنی عمر بڑھ جائے عقل بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ بوڑھے شخص کی عقل کامل ہوتی ہے اور زیادہ تجربہ کار شخص زیادہ معاملہ فہم ہوتا ہے، یعنی جو عقل کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، تجربے کے ذریعے عقل کو بڑھاتا ہے، وہ معاملات کو حل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حوادثات دنیا نے جس کے بال سفید کر دیے ہوں، مختلف تجربات نے اس کی جوانی کے لباس کو بوسیدہ کر دیا ہو، اللہ عز و جل نے تجربات کے ذریعے اسے اپنے عجائب دکھائے ہوں، وہ عقل کی پختگی اور رائے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی جس پر لطف و کرم فرمائے اسے ایسی کامل عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ شخص بہت سیکھے ہوئے لوگوں سے، بہت تجربات رکھتے ہوئے لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو سالم عقل عطا فرمائے۔